آغا نے ایلمو کے نمبر ملائے، اس کو تسلی دی اور پھر تیزی سے اسے اصل منصوبہ سمجھانے لگا، پھر نکل گیا۔ بہرام نے چلا کر کہا، اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ میں عالی جا، اوشان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ پہلی کوشش میں ہوا کو نہیں پکڑ سکا، لیکن اس کی دوسری کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ میں اس کو مزید مشقیں کراؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں اب جزیرے میں خود جا کر امیر کی حفاظت کرو، اس وقت تک جب تک ہماری حکومت مہمان کو زندہ سلامت یہاں سے رخصت نہ کر دے۔ ٹائیگر نے، جو ایلمو کے نکل جانے پر واقعی شرمندہ تھا، پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، شہزادی کا کیا ہوا؟ شہزادی کو اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، بہرام نے درست لہجے میں جواب دیا، اور تم دونوں کے لیے ہیلی کاپٹر۔ نہیں علی جا، اوشان نے زیر لب کہا، ہم سرکاری پیٹرول ضائع نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اوشان کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر وہاں جائیں گے، تاکہ اگر فاخر واقعی انقلابیوں سے ملا ہوا ہے تو پھر اسے چوہے کی طرح پکڑ سکیں۔ جو چاہو کرو، لیکن امیر کا قتل اس سرزمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرام کا لہجہ کھڑا ہوا تھا، اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، دیکھو ٹائیگر، یہ بات بہت اہم ہے کہ امیر کو اس ملک میں آخری سانس نہیں لینی ہے۔ فکر نہ کریں، ہم اس سے کہیں گے کہ آخری سانس روک لے تاکہ اسے کسی دوسرے ملک منتقل کیا جا سکے۔ ٹائیگر نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ موٹر بوٹ کے سیاہ فام مالک نے اوشان کو دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس کی نظر اس سلاخ کی طرف گئی جو اوشان نے ہاتھ سے توڑی تھی اور جسے اس نے بطور یادگار عرشہ پر لٹکا رکھا تھا۔ بڑے صاحب، وہ جھکتا چلا گیا، میرے لیے کوئی خدمت؟ نہیں بیٹے، اوشان کی آواز بہت نرم تھی، ہم تمہیں زحمت دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ایک بار پھر جزیرے تک جانا ہے، مجھے آپ کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوگی جناب۔ سیاہ فام نے رکوع کے انداز میں جھکے ہوئے کہا، مگر یہ… اس کی نظریں شہزاد پر تھی، جو سیاہ فام کو اوشان پر اس کی طرح مہربان دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اس نے بھی سلاخ توڑنا سیکھ لیا ہے، چلیے۔ سیاہ فام، جو ٹائیگر کو دیکھ کر پہلے ہی متاثر ہو گیا تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ وہ ساحل پر اترے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ اب تم واپس جاؤ میرے بچے، اوشان نے موٹر بوٹ کے مالک سے کہا۔ بہت بہت شکریہ، مگر آپ کی واپسی کس طرح ہوگی جناب؟ اس کی فکر مت کرو، یہ کہہ کر اوشان آگے بڑھ گیا، اور جب موٹر بوٹ واپس چلی گئی تو ٹائیگر بھی اوشان کے پیچھے چل دیا۔ لٹل فادر، ٹائیگر اچانک ہی ایک جگہ رک گیا۔ سونگ لی، اوشان نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے بھی ابھی محسوس ہوئی ہے۔ اوشان کے نتنے تیزی سے پھول پچک رہے تھے۔ ہاں، دائیں طرف سے آ رہی ہے۔ اوشان کو اس وقت صرف یہ خوشی تھی کہ اس کے شاگرد نے آس پاس دشمن کی موجودگی کی بو اس سے پہلے ہی سونگ لی تھی، اور اس وقت اسے ٹائیگر سے زیادہ اپنے اوپر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں کچھ اس انداز میں دائیں طرف کی پگڈنڈی پر بڑھ گئے جیسے وہ ہر خطرے سے بے نیاز ہوں، لیکن ان کی تمام حصیں کام کر رہی تھی اور انہیں اندازہ تھا کہ محض چند گز دور کوئی گات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ چلتے رہے۔ مان اوشان کا مخصوص کہہ نما کہہ کہا جزیرے کے پرندوں تک کو خوف زدہ کر گیا، اور عین اسی وقت ٹائیگر اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں سپرنگ لگا دی ہیں، اور پھر کسی پرندہ کسی پرواز کرتا ہوا 10 گز دور ایک جھاڑی پر جا گرا۔ وہ جس جسم پر گرا تھا وہ فولادی تھا، مگر اس فولادی جسم کا مالک بے ساختہ طور پر کرا اٹھا تھا، تاہم اس نے ٹائیگر کو اپنی فولادی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کو اپنی گرفت میں لے کر پیسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر کو پل بھر کے لیے ہی احساس ہوا کہ یہ دیوزادہ بہت زیادہ طاقتور اور شاید بسلامی کے دربار کا سابق پہلوان بھی ہے۔ اس نے اس گرفت سے چھٹکارے کے لیے ایک طویل سانس لی اور پھر کندھوں کو ہلکے سے جھٹکا دیا۔ پہلوان گھاس پر تڑپتا ہوا نظر آیا۔ ٹائیگر کی دونوں کوہنیاں اس کے سینے پر لگی تھی۔ پہلوان عمر دراز تھا، لیکن اس کا جسم بہت گٹیالا تھا، اور وہ یقیناً طاقتور تھا کیونکہ ٹائیگر کی ضرب اس نے بآسانی برداشت کر لی تھی، اور دوسرے ہی لمحے ایک لمبا خنجر نکال کر اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے تیور بہت خطرناک تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ آؤ گڈے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ، شاید تمہارا خنجر بہت پیاسا ہے۔ پہلوان کی آنکھیں خونے کبوتر ہو گئیں۔ اس نے پہلوانی کا ایک گر استعمال کیا، یعنی بائیں طرف جھکائی دے کر دائیں طرف سے حملہ کیا، لیکن ٹائیگر نے برا سمو بنا کر اس کی کمر پر زوردار لات رسید کر دی۔ وہ ٹکراتا ہوا اوندے منہ گر گیا۔ اس نے غصے میں زمین پر ہی گھونسے برسانے شروع کر دیے، تاہم وہ خنجر لے کر ایک بار پھر پلٹا۔ اس دوران ٹائیگر نے کچھ دور مزید آوازیں سنی، لیکن اس نے ان پر توجہ نہیں دی۔ اسے علم تھا کہ اوشان اس طرف موجود ہے۔ پہلوان اب پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بار اس نے دھوکہ دینے کی بجائے براہ راست حملہ کیا۔ خنجر ٹائیگر نے آنے دیا
اور جب اس کی نوک ٹائگر سے صرف 1 انچ دور رہ گئی تو اس نے حملہ آور کی کلائی پکڑ لی۔ اوشان کی اصطلاح میں یہ زنانی گرفت تھی، مگر پہلوان کو ایسا لگا جیسے کسی آہنی شکنجے میں اس کا ہاتھ آ گیا ہو۔ پہلے خنجر گرا، پھر پہلوان بھی ڈیر ہونے لگا۔ ٹائگر اس کا قصہ تمام کر دینا چاہتا تھا، لیکن مان ہی اسے خیال آیا کہ شاید اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو سکے، لہٰذا اس نے بڑی نرمی سے اس کے سر پر تھپڑ مارا اور پہلوان بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ اس طرف متوجہ ہوا جہاں اوشان تھا۔ اس نے جاڑیوں میں سے جھانکا تو ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اوشان کے ارد گرد 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی اور اوشان چوتھی لاش کی آنکھیں بند کر رہا تھا۔ لٹل فادر، ٹائگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، آپ نے سب کو ہضم کر لیا؟ ہاں، یہ موت کے آرزومند تھے اور موت ان کو اپنی گود میں لینے کے لیے بے قرار تھی، سو میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ 5ویں کا کیا ہوا؟ میں نے اسے موت کی گود سے واپس اتار لیا ہے لٹل فادر۔ گڈ۔ اوشان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم پر روبی کا اثر ہوتا جا رہا ہے فادر۔ روبی کا نام سنتے ہی ٹائگر گھبرا گیا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ قریب آ کر پہلوان کے بے ہوش جسم کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ لاشعوری طور پر تمہیں عقل مند بنا رہی ہے، اب اسے ہی دیکھو۔ اگر تم پر روبی کا اثر نہ ہوتا تو تم اسے بھی مار ڈالتے اور ہم اندھیروں میں ٹمک ٹوئیاں مارتے رہتے۔ اب اس سے ہم کچھ پوچھ سکیں گے فادر؟ وہ اچانک ہی مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ پر روبی کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس پر میرا اثر ہوا تھا فرزند۔ اوشان نے اس کا معافی ضمیر سمجھ کر جواب دیا، کیونکہ ٹائگر کا اشارہ ان 4 لاشوں کی طرف تھا۔ اگر میری جگہ وہ ہوتی تو یقیناً ان 4 کو مار ڈالنے میں ہی حکمت سمجھتی۔ یہ دانش کی باتیں ہیں لڑکے، اور ہم تینوں میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو دانش کی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اوشان پہلوان پر جھک کر اس کی کنپٹی سہلانے لگا۔ ٹائگر برا سمو بنا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان نے اسے ہی بے وقوف کہا ہے۔ تم؟ پہلوان نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ وہ بسلامی نسل تھا۔ کون ہو تم؟ موت کے ہرکارے، اوشان نے مختصر سا جواب دیا۔ نحیف و نزار کمزور بوڑھے کو سامنے دیکھ کر پہلوان نے اٹھنا چاہا، لیکن اوشان نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا اور پہلوان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر اس کی حالت بن جل مچھلی کی سی تھی۔ پھر جو ہی ٹائگر پر اس کی نظر پڑی وہ ساکت ہو گیا۔ ہم یہ تصدیق ملنے کے منتظر ہیں کہ تمہاری موت کا پروانہ جاری ہوا ہے یا نہیں۔ ٹائگر کا لہجہ انتہائی شفاف تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اوشان نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، اور اس بار پہلوان کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ اس بوڑھے کو پیس سکتا تھا، اس کی اسے خواہش بھی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر ساکت لیٹا رہا کہ کہیں بوڑھا ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر نہ رکھ دے۔ ماسٹر نے نام پوچھا ہے؟ ٹائگر غرایا۔ آغا، اوشان نے مسکرا کر کہا، اور تم ہمیں قتل کرنے کے لیے یہاں چھپے ہوئے تھے؟ مجھے حکم ملا تھا کہ اس طرف سے جو کوئی بھی حویلی کی طرف جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ ٹائگر نے پوچھا۔ امیر نے۔ بکواس۔ ٹائگر نے اپنا پیر اس کی ران پر رکھ کر ہٹا لیا، مگر یہ ہلکی سی سزا آغا کے لیے کافی تھی۔ وہ ران پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ بولو آغا، ورنہ یہ لڑکا تمہارے ریشوں کی مدد سے رسی تیار کرے گا اور پھر تمہیں پھانسی دے دے گا۔ اس بار اوشان کا لہجہ بھی خوفناک تھا۔ بتاؤ، کس نے حکم دیا تھا؟ فاخر نے۔ اوشان اور ٹائگر دونوں سر ہلا کر رہ گئے۔ اس بار جواب میں سچائی تھی۔ حکم دینے کی وجہ؟ تاکہ… وہ پھر خاموش ہو گیا، مگر ٹائگر کی ٹانگ اٹھتے دیکھ کر ہی کھل گیا۔ تاکہ اس شخص کو بحفاظت یہاں تک پہنچنے کا موقع مل جائے جو یہاں آ رہا ہے۔ وہ کون ہے آغا؟ اسے اوشان کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایلمو۔ جنگل پھر اسی کہکہے سے گونجنے لگا۔ ایلمو، تو تم نے اس مداری کی خدمات حاصل کر لی ہیں؟ کتنی رقم میں معاملہ طے ہوا ہے؟ $10,00,000۔ بیچ کا آدمی کون تھا؟ میں۔ فاخر امیر کو قتل کیوں کرانا چاہتا ہے؟ تاکہ امیر کا بیٹا بادشاہت کا اعلان کر کے بسلامی واپس جا سکے۔ ملکہ کا خیال ہے کہ امیر سے بسلامیوں کو نفرت ہے، مگر بادشاہت سے نہیں۔ نئے بادشاہ کے وہاں پہنچتے ہی بسلامی کی انقلابی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ یہ ملکہ کی بھول ہے، اوشان نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ انقلابی بہت زیادہ سخت لوگ ہیں۔ خیر، اب یہ بھی بتاتے چلو کہ ایلمو کب آ رہا ہے؟ آج رات کسی وقت، اور وہ اپنا کام آج ہی رات مکمل بھی کرے گا۔ ہاں، صبح ہونے سے پہلے اسے اس کے بنگلے میں واپس پہنچا دیا جائے گا، تاکہ صبح ہونے پر جب محافظ ناشتہ لے کر کمرے میں جائیں تو انہیں امیر کی لاش ملے۔ کتوں کا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، ایلمو کا کہنا ہے کہ اسے کتوں کی فکر نہیں۔ کیا تم نے ایلمو سے ملاقات کی ہے؟ ہاں، لیکن تم لوگ اب ہم تمہیں چین کی نیند سلا رہے ہیں آغا۔ سو جاؤ۔ اوشان نے کنپٹی پر ہلکی سی چپت ماری۔
اور آغا کا جسم ایک جھٹکا لے کر ساکت ہو گیا۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ پر روبی کا اثر غالب آ رہا ہے۔ وہ بھی معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے قتل کر دیتی۔ چلو، اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم دونوں کی شادی ہو جائے تو مجھے تم سے اچھا جانشین مل سکتا ہے۔ ٹائیگر برا سمو بنا کر خاموش ہو گیا۔ پگڈنڈی پر چلتے رہے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ پگڈنڈی محل کے عقبی حصے کی طرف لے جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک جگہ رک کر اطراف کا جائزہ لیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور ان کے پاس فاخر اور اس کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگانے کا سب سے اہم کام تھا تاکہ ایلمو کی آمد پر وہ کھل کر کھیلنے کے قابل نہ رہے۔ مرکزی دروازے پر تعینات محافظوں نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا، لیکن وہ اسٹین گن سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اندر نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ کیوں پیارے بھائی، یہی حکم ہے۔ تب پھر اوشان نے شاہانہ انداز میں ہاتھ بلند کیا۔ میں امیر کی طرف سے یہ حکم منسوخ کرتا ہوں جو تمہیں یقیناً فاخر نے دیا ہے۔ نہیں، محافظ نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اوشان کا ہاتھ نیچے گرا اور اس کی اسٹین گن کا بٹ اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس نے حیرت زدہ انداز میں اپنے پھٹے ہوئے پیٹ اور پھر نکلی ہوئی آنتوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد یہ دیکھے بغیر مر گیا کہ اس کے دوسرے ساتھی کا ٹائیگر نے کیا حشر کیا ہے۔ دوسرے نے اوشان پر گولی چلانے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا کہ ٹائیگر کے جوتے کی نوک اس کی گدی پر لگی اور وہ آواز نکالے بغیر ڈیر ہو گیا۔ ٹائیگر نے دونوں اسٹین گنیں دور پھینک دی۔ شاباش، تم نے پہلی بار نفاست سے بیک پیک استعمال کی ہے فرزند۔ شکریہ شکریہ۔ ٹائیگر نے اس طرح جھک کر سلام کیا جیسے کسی شیر پر داد وصول کر رہا ہو۔ وہ بیرونی پیش دہلیز سے اندر آئے تو وہاں بھی ایسا ہی ضدی محافظ موجود تھا جس کو ٹائیگر نے بآسانی سنبھال لیا اور ایک دو چھتی پر پھینک دیا۔ اب وہ ستونوں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اوشان نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر اس کا مطلب سمجھ گیا اور امیر کے کمرے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا جبکہ اوشان دستک دے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ تم، امیر کے چہرے پر بشاشت نظر آنے لگی، اس بار بہت جلدی آ گئے۔ جی ہاں، میں مشن کی تکمیل میں ذرا عجلت کرتا ہوں اور مجھ سے زیادہ عجلت پسند وہ لڑکا ہے تمہارا شاگرد۔ ہاں، بہت شریع ہے۔ کیا وہ بھی ساتھ آیا ہے؟ جی ہاں، اور اس وقت آپ کی آستین میں چھپے ہوئے سانپوں کے سر کچل رہا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ امیر ہڑبڑا کر رہ گیا، لیکن پھر اس پر کھانسی کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ بے حال ہونے لگا۔ اوشان نے پرتاسف انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس کے سینے پر مالش کرنے لگا۔ جلد ہی امیر کی حالت بحال ہونے لگی اور چہرے پر رنگت بھی واپس آنے لگی۔ تم نے کچھ کہا تھا میرے بزرگ دوست؟ جی ہاں، میں آستین کے سانپوں کی بات کر رہا تھا۔ اوشان کے لہجے میں بھی سانپ جیسی پھونکار تھی۔ چار مزید محافظ ٹائیگر کی تیز اور کاری ضربوں کا شکار ہو چکے تھے اور اب راستہ صاف تھا۔ آخری محافظ نے مرنے سے قبل اسے فاخر کے کمرے کا راستہ بتا دیا تھا اور اب ٹائیگر پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اڑ رہا ہو۔ فاخر کا کمرہ حویلی میں سلطان کے کمرے سے ایک فرلانگ دور تھا۔ فاخر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا۔ فاخر ایک جدید واکی ٹاکی پر آغا کی لاش سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دس از فاخر، اسٹیشن آغا۔ ہیلو فاخر، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے عقب سے کہا اور فاخر اتنی تیزی سے گھوما کہ خود ٹائیگر بھی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم یہاں کیسے؟ 7-8 آدمیوں کو قتل کر کے تم تک پہنچا ہوں بڑے بھائی۔ ٹائیگر کا لہجہ نرم مگر انداز شفاقانہ تھا۔ اور ہاں، آغا بھی مرنے والوں میں شامل ہے، صرف ایلمو اور تم باقی بچے ہو۔ فاخر بہت شاطر تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے واکی ٹاکی ٹائیگر پر دے مارا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹائیگر واکی ٹاکی سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اس دوران وہ ریوالور نکال لے گا، لیکن اس نے ایک حیرت انگیز بات دیکھی۔ ٹائیگر آگے بڑھا۔ اس نے واکی ٹاکی کو ہاتھ سے ایک طرف کر دیا، اس طرح جیسے مکھی کو بگاتے ہیں، اور پھر دوسرے ہاتھ سے فاخر کی گردن پکڑ لی۔ فاخر نے دونوں ہاتھ ملا کر اس کے 2 ہتھڑ مارنے کی کوشش کی مگر ٹائیگر نے اسی 2 ہتھڑ پر کھڑا ہاتھ مارا۔ فاخر کی دل خراش چیخ نکلی۔ اس کی تمام انگلیاں ہڈی کے ریزوں میں بدل گئیں۔ ٹائیگر نے اس کی گردن پھر دبوچی۔ اب فاخر صرف ٹانگیں چلا رہا تھا، لہٰذا ٹائیگر نے اپنے دونوں پنجے اس کے پنجوں پر رکھے، زور لگایا اور ایک طرف ہو گیا۔ فاخر کے پنجوں کی تمام انگلیاں برات بن گئی تھیں۔ اپنے گھر کے گندے کپڑے باہر دھونے والوں کا میں یہی حشر کرتا ہوں فاخر، اس نے تڑپتے ہوئے ناکارہ دیو پیکر شخص سے کہا۔ تم اس ملک میں امیر کا خون بہانا چاہتے تھے تاکہ یہ ملک عالمی رائے عامہ کی نظر میں گر جائے اور تمہیں تمہارا مقصد بھی حاصل ہو جائے، لیکن سنو، تم نے بڑی سنگین غلطی کی۔
تم نے ایسے وقت یہاں کارروائی کی جب ماسٹر آف سنانجو اور اس کا شاگرد یہاں موجود تھا۔ فخر اب بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملوں کا بدلہ لینے کے لیے 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہوں فخر، لیکن ایسا نہیں کروں گا۔ تم قانون کے حوالے کیے جاؤ گے تاکہ اخبارات میں تمہاری تصویریں چھپیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ اس نے کمرے کو باہر سے مقفل کیا اور امیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔